قطب العالم فناف الرسول کشتہ عشق مصطفیٰ پروردہ نگاہ قدوۃ الاولیاء سیدی و مولائی پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نور نظر، لخت جگر، مسند نشین، پیر طریقت پروفیسر صاحبزادہ غلام فرید صاحب قادری چشتی صابری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ خصوصاً پاک پتن شریف سے تشریف لائے، محفل پاک کی رونق بنے۔ حوابیسی وقار میں نے مشہور کلمات طیبات کے شروع میں تلاوت کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس میں رفت کا حوالہ دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے حبیب کا ذکر خود میں نے بلند کر دیا ہے۔ تو جو اللہ نے بلند کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس قدر بلند کیا ہے، کہاں تک بلند کیا ہے، کب تک بلند کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر زمانے میں ہوتا رہا اور ہر زمانے کی ضرورت رہا اور ہر ایک کی ضرورت رہا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، انہی کے دم قدم سے یہ باغ عالم میں بہار ہے۔ جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، اللہ نے اس کی تسکین کا سامان ہی ذکر رسول بنا دیا ہے۔ جامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ زمین از حب او ساکن، تمہاری زمین اگر ساکن ہے تو محبت رسول میں ساکن ہے۔ فلک در عشق او شیدا، تو سامعین محترم، آدم علیہ السلام جو سلسلہ نبوت کے اور تخلیق کے اللہ کی بارگاہ کے پہلے نبی ہیں، پہلے سے مراد دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ یہ اللہ کی شان بھی ہے اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کی شان بھی ہے۔ اللہ اپنے الہ ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، ذاتی شان الوہیت کے اعتبار سے اول ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے،
اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق اول ہونے کے اعتبار سے اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ کلندر لاہوری نے کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک جگہ پہ ان آیات بینات کے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لب کشائی کرتے ہوئے کہا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سامعین محترم، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، تخلیق ہو گئی، بھیج دیے گئے تو سہو ہو گئی، خطا ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے، 250 سال تک رجوع کرتے رہے توبہ کے لیے، توبہ نہ قبول ہوئی۔ آخر اللہ رب العزت نے قلب آدم پہ القاء فرمایا کہ پیارے آدم، کیا تجھے یہ بات بھول گئی کہ جب میں نے تیرے اندر روح پھونکی اپنی، تو نے پہلی حرکت کر کے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ساقِ عرش پہ تیری نظر پہنچی تو عرش پہ ساقِ عرش پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس طرف تیرا دھیان نہیں گیا؟ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے حوالے سے رجوع کیا، اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس محمد کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو آدم علیہ السلام کی یہ محدثین نے لکھا ہے، توبہ قبول نہ ہوتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ نہ ملتا اگر نام محمد کا سہارا نہ ملتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہر زمانے کے اندر ہر ایک کے لیے ضرورت رہی۔ ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود اگر گلزار بنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہ چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے، حضور کے کرم کا یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں، میرے لیے زلیخا نے ایسا جال بنا کہ شاید میرا نکلنا ناممکن ہوتا۔ خود یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر میرے رب کی دلیل برہان اس وقت مجھے نظر نہ آتی تو پتہ نہیں نہ جانے کیا ہوتا۔ تو آج تک عشاق یہی بیان کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کبھی غور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے جو برہان ربی دیکھی وہ کیا تھی؟ وہ برہان ربی کیا ہے؟ ایک طرف زلیخا کا حسن ہے تو ضرور تھا کہ حسن یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن سے کئی گنا بڑھ کے کوئی حسن نظر آتا تو تب جا کر ادھر سے آپ مائل نہ ہوتے اور اس طرف سے توجہ ہٹتی۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ عین اس وقت مجھے رب کی دلیل دکھائی دی، برہانہ ربی، میں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی۔ تو وہ برہانہ ربی کیا ہے؟ جب قرآن مجید کو کھالا تو اللہ کے قرآن نے بتایا کہ لوگوں، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں میں نے
ضرور اپنے محبوب کو تمہارے پاس اپنی برہان عظیم بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے سامنے اس وقت مکفل قبروں کے اندر اللہ کی دلیل اور برہان سامنے نمودار ہوئی تھی، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا، وہ حسن مصطفیٰ تھا۔ اس حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے اس ارادے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو دوستو بات پھر وہی ہے کہ جب انبیاء کو میرے نبی کی ضرورت ہے تو آج کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے؟ سچ کسی نے کہا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ ہم جب بھی خدا کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے کرم کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا لیتے ہیں، حضور کا میلاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے کرم کو جب اب اپنے دامنوں میں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، خدا کے فضل کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے کہ میرے محبوب کی محفل سجا لیا کرو، میں تم پر کرم کر دوں گا، میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا، تمہارے دکھ دور کر دوں گا، تم پر اپنے فضل کی چھاں کر دوں گا، تم پر اپنی نعمتیں فرما دوں گا۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجاتے ہو تو میرا کرم تمہارے شامل حال ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی یہ محفل پاک جو ہے، یقیناً بالیقین ہم سب کے لیے بھی اور اہل خانہ کے لیے خصوصاً اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل اور اس کے انعامات کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ اہل خانہ پر اور قبلہ پروفیسر عبدالجبار صاحب اور آپ کے خانوادہ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے بچوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر خیر کی برکتوں سے خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے سائے میں رکھے اور اپنی نعمتوں سے ہمیشہ سرفراز فرمائے، اور اس گھر کو اللہ شاد و آباد فرمائے۔ توحیدی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ آج ہمارا یہاں بیٹھنا کس حوالے سے اور کیوں حاضر ہوئے ہیں۔ دور دراز سے دوست احباب آئے، ہم فیصل آباد سے آئے، پاک وطن شریف سے حضور کے ساتھ آئے لوگ، بہاولپور سے آئے خوش نصیب، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہ حضور کے میلاد میں پھینچے چلے آئے۔ یہ بالکل سچی بات ہے دوستو، کسی کی کہی ہوئی کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ سب اور میں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے ہوئے حضور کی محفل میں آئے ہیں۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے اور بڑی توجہ اور محبت سے اپنے دامان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بچھا کر بیٹھیے، حضور کے کرم کی ضرور بھیک ملے گی، کوئی خالی نہیں جائے گا۔ اب باقاعدہ اس محفل پاک کا تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہوا چاہتا ہے، توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मिलके तमामी हजरात कलमा तय्यबा शरीफ का विर्द कीजिए। इसमें हमदे बारी ताला भी है और कलमे का खूबसूरत एक अंदाज भी है जिससे यकीनन हम सबको फ़ायदा होगा। अल्लाह के ज़िक्र खैर से क़ुलूब व अज़हान को तक़वियत मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ऐलान किया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। तो मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ौक़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ شرمانا چھوڑیے پڑھیے لا الہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا ذکر الہی دا ایک کلمہ رب دے ماہی دا ایک کلمہ سب نو چاہیدا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ۔ آئیے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ نعت، سب سے پہلے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں۔ نعت کیا ہے؟ نعت ذکر مصطفیٰ کو کہتے ہیں، مدحت رسول خدا کو نعت کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری تعریفیں لوگوں کی ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن یاد رکھیے دوستو، جب نعت کا جملہ آئے گا تو سمجھ لیجئے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ تو حضور کی تعریف خود خدا بھی کرتا ہے، خدا کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے رہے، اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ مدحت مصطفیٰ کا سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے، خدا جانے کب تک جاری رہے گا۔ بس ہم نے اتنا سنا ہے اپنے علماء بزرگوں سے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو مدحت مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہی تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا ہوگا۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو خود خالق تھا، اللہ تھا۔ اللہ کیا کرتا تھا؟ وہ مدحت رسول کرتا تھا، اپنے حبیب پر درود پڑھتا تھا۔ کل من علیہا فانا کتاب، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، جب اللہ ہوگا تو ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب علی رضا صابری صاحب پاک تشریف سے تشریف لائے، خوبصورت آواز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اٹھا
بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے رلانے کے لیے۔ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے رلانے کے لیے۔ پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے رلانے کے لیے۔ دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے رلانے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب نہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس درگاہ تو دربان بھی جبریل امین ہے اس درگاہ تو دربان بھی جبریل امین ہے اس درگاہ تو دربان بھی جبریل امین ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے تو دو چار قدم شبری ہے تیرے لیے تو دو چار قدم شبری ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا
عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات تیرے لیے تو دو چار قدم سے بری ہے دل گریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ دل گریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز غلب کتنا وسیع ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا وسیع ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نصیب ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہوئی
کھلا ہوا ہے کریم قادر بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے پلک سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں سلے آلا کے نغمے چھڑے ہیں سلے آلا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں سلے آلا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں سلے آلا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں سلے آلا کے نغمے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جنوں کی یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان
حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں برا ہے پوں سے میرا دامن نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا تم نے یتیم دیکھا نہ ایسا تم نے یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی رہے ہیں مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھولا ہوا ہے قریب کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی سے میری زندگی کا تہ خاک
سلامت اور میرے ہاتھ وہ کلید کفل مقصد میرے ہاتھ آ گئی ہے وہ کلید کفل مقصد تیرا نام لے رہا ہوں میرا نام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں تیرے لطف خسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون تیری نظر پڑ رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری نظر پڑ رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری نظر پڑ رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری نظر پڑ رہی ہے اور مجھے اس قدر جہاں میں یہ مقام ہی نہ ملتا مجھے اس قدر جہاں میں یہ مقام ہی نہ ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری عاجزی کا سکہ سرعام چل رہا ہے میری عاجزی کا سکہ سرعام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت آقا میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت سیدھا بردہ شریف مل کر پڑھیں تاکہ ہم سب کو اس کی برکتیں ملیں
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مشہور زمانہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے حاضر ہیں، تو آئیے اپنے آقا سے استغاثہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، نام لیوا ہیں، امتی ہیں، ہم پر بھی کرم فرمائیے. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو
گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے ناز کن کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے ناز کن کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھو گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھو گلشن گلاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے۔ وہ نعت پاک پیش کر رہا ہوں جو مجھے سعادت حاصل ہے کہ حضرت صاحب نے مدینہ پاک کے سفر میں مجھ سے سنی بس کے اندر، اور ابھی شہزادہ علی احمد صاحب نے مجھے حکم دیا، ماڑیاں سینے لائی مہربانی سونیاں، ماڑیاں سینے لائی مہربانی سونیاں، در بلا کے خیر پائی مہربانی مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سینے لائی، ماڑیاں نو سینے لائی مہربانی سونیاں، در بلا کے خیر پائی مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سینے لائی مہربانی سونیاں۔ میرے جیسے
مہربانی سونیا میرے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا میرے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا اپنے دامن وچ لکائی مہربانی سونیا اپنے دامن وچ لکائی مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا سینے لائی مہربانی سونیا ہو عطا کیتی مینوں اپنی آل پاک دی حب عطا کیتی مینوں اپنی آل پاک دی حب عطا کیتی مینوں اپنی آل پاک دی اپنا مدحا بنائی مہربانی سونیا اپنا مدحا بنائی مہربانی سونیا در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے اپنے قدماں وچ بٹھائی مہربانی سونیا اپنے قدماں وچ بٹھائی مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پائی مہربانی مہربانی سونیا سینے لائی مہربانی مہربانی سونیا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین والراکعین والساجدین ذهب اللہ عنہم رزق وطاہرہم تطہیرا وعلى اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعلى اولیاء الکاملین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنہ. عدد ایام قدر آج کا خوبصورت ترین بہترین محفل میلاد اور بے شک شبہ عزیزہ و محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر پیر عبدالجبار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایک خوبصورت ترین محفل میلاد میں انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے اور ان کے حلقہ احباب میں دن دگنی رات چوگنی ترقی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے صحابی فیضان جاری فرمائے اور یہ خانقاہ صحابیہ جو اس جگہ پر حضور قبلہ ولدی و سندی و مرشدی و مولائی قطب العالم قطب الرشاد والمدار فقیر وقت ممتاز الاولیاء حضرت پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم فرمائی. اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیشہ یوں ہی صحابی فیضان کو جاری وسائی رکھے اور ہر آنے والے اور ہر بندے کو جو طلب فیض کا یہ آئے اللہ تعالیٰ اس کی دامن مراد کو مراد سے ہمیشہ بھرپور فرمائے. دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ شان ادراک انسانی میں آنے سے بالکل دور ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام یا آپ کی شان کے متعلق کوئی گمان کر سکے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام سے سرفراز فرمایا ہے تو کوئی بھی بشر کوئی بھی ملک کوئی بھی جن کوئی بھی انس اپنے گمان اور ادعا کی انتہا تک پہنچ جائے تو بھی وہ مقام مصطفیٰ کی ابتدا کو جان نہیں سکتا. انتہا درکنار ہے. حضور کے مقام کی ابتدا کو بھی جاننے کی ہمت کسی بھی بشر میں جنوں اس میں ملک میں نہیں ہے کہ حضور کو بے رب نے کیا عطا فرمایا. دیکھیے اس قدر خوبصورت حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ از مقام کبریا آگاہ دلم از مقام کبریا آگاہ دلم وز مقام مصطفیٰ در حیرتم. کہ میں اللہ رب العزت کے مقام کے بارے میں تو آشنا ہوں کہ میرا رب کا مقام کیا ہے لیکن حضور کے مقام میں ایک عالی شان آپ کی شان اقدس کے متعلق میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ حضور کو میرے رب نے کیا کا شان عطا فرمایا کیا کا عروج عطا فرمایا. تو کوئی بندہ بشر آپ کی شان کے متعلق گمان نہیں کر سکتا. ہم آج انسان اللہ رب العزت کی بیان کردہ آیہ مبارکہ سے حضور کی شان اقدس کے چند گوشے چند چیزیں جو ہیں ان کو اخذ کرتے ہیں اس سے اپنے عشق کی تسکین کرتے ہیں اپنے اس اندر موجود فراق کی جو اس روح کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق موجود ہے اس فراق کی تسکین کرتے ہیں. ورنہ جانو میرے دوستو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے شان ذات ماں بیان کی معذرت. غالب کتنا بڑا شاعر تھا اس کو اپنی شاعری میں بڑا مقام تھا بڑا گمان تھا مگر وہ بھی یہاں پہ آ کے دم بخود رہ گیا اور یہاں کہنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ میں حضور کی شان اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہی اپنے محبوب کی شان بیان کر سکتا ہے. مجھ عاجز کے اندر یہ ہمت اور توفیق نہیں کہ میں محبوب پاک سے اپنی شان کو بیان کر سکتا. دیکھو دوستو بڑے بڑے اولیاء کرام صلحاء اعظام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مراتب سے نوازا تو ہر ایک ولی نے حضور کی شان اپنی عاجزی کے اندر بیان کی. تو یہاں تک کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پائے کہ اللہ والے بہت کامل اللہ والے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی شان بیان کریں. آپ نے فرمایا دوستو میں ان کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جب میں اپنے مقام کی انتہا پر پہنچا
تو میرے مقام کی انتہا اور حضور پاک علیہ السلام کے مقام مبارکہ کی ابتدا کے درمیان 70,000 نور پردے حائل تھے. 70,000 نور پردے حائل تھے اور دل نے چاہا کہ ایک پردہ اٹھا کر کم از کم ایک شان سے آشنا ہو سکوں. حضور پاک علیہ السلام کی ایک شان سے میں آشنا ہو سکوں. تو غیر سے ندائی بیاضت دور کھڑا ہو کر دیکھ, اگر تم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو تجھے جلا کر خاکستر کر دیا جائے گا, تو اس شان کو نہیں جان سکتا. یہ ایک اولیاء کاملین کی بات کر رہا ہوں دوستو, عام بندے کی بات نہیں کر رہا. تو کوئی یہ گمان کرے, یہ خیال کرے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا, ناممکن سی بات. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مسکین عاجز لوگ فقط حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو مجسم کرتے ہیں کہ ہماری حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے, ان لوگوں میں شمار کیا جائے جنہوں نے محبوب پاک کی شان کو بیان کیا. فقط اپنی حاضری لگانا مقصود ہوتا ہے. دوستو یہ وہ آیت مبارکہ جو میں تلاوت کی, فرمایا قل, اے محبوب پاک سے فرما دیجیے, آپ فرما دیجیے, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر, یوحا الیہا, مگر مجھے ایک شان حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ کیا؟ کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی, اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی. اب یہاں آ کر کچھ لوگ نادانی میں مبتلا ہو گئے, نادانی میں مبتلا ہو گئے, کم عقلی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کئی معنی بیان کرنا شروع کر دیا, کئی چیزوں میں برتہ حیرت پڑ گئے, پتہ نہیں کیا گمان لوگوں کے اندر علاج میں شروع ہو گئے. تو ہمیشہ یاد رکھو, یہ گمان ہمیشہ انسان کو مقام سے گرانے کے لیے ہوتی ہے. وہ اپنا مقام بھول جاتا ہے, اپنی حقیقت بھول جاتا ہے, اور نادانی میں نہ جانے کیا بیان کرتا ہے. لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی, بشر کرنا شروع کر دی. دوستوں میں تعریف کروں گا کہ اللہ رب العزت بشر کیا فرماتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمانا شروع کی کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تخلیق آدم ہوئی, جیسے کہ آدم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کیا. اللہ کیا فرمایا, انی خالقکم بشرا من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں جو ایک کھڑکھڑاتی مٹی سے بنا رہا ہوں. ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے میں ایک بشر کا خاکہ بنا رہا ہوں, ایک بشر بنا رہا ہوں. پھر اب وہ تمام کے تمام لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شان کے لائق سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. جب تخلیق فرما لیا, اب اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو آگے بڑھایا, فرمایا نفخت فیہ من روحی, اب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا, اپنی روح کو پھونکوں گا. نفخت میں پھونکوں گا, فیہ اس میں روحی, اپنی روح سے, اپنی روح سے. تو دوستو وہ نگاہیں جو فقط اس جسد تک رک گئی, اس جسد تک انہوں نے اپنے آپ کو کنارے کر لیا, وہ وہاں ہی رک گئی, انہوں نے اسے آگے نہ دیکھا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فقط بشر بنا رہا ہوں, فقط ایک مٹی کا پتلا بنا رہا ہوں, نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے دکھاوے کے لیے سامنے ایک صورت ہے, مگر اس کے وجود کے اندر ایک صورت اور بھی ہے جس کو تم نہ دیکھ سکو گے, تمہاری نگاہ میں وہ نہیں آئے گی, مگر حقیقی اور اصلی صورت وہی. نفخت فیہ من روحی, اپنی روح سے پھونکوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونکا سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر, اور پھر کیا فرمایا, تمام ملائکہ اکٹھا کر لیا اللہ رب العزت نے, اور ملائکہ کو فرمایا کہ کلکم کہ تم سجدہ کرو, تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین, تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے. ہر ملائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس کی کوئی تشریح نہیں آئی کہ کس نے کیا, نہیں, بلکہ جتنے بھی ملائکہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے موجود تھے سارے کے سارے بیک وقت بیک جنبش سیدنا آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ رہے تھے. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ تعظیمی تھا. یاد تو یہ گمانہ کرے کہ معاذ اللہ بطور عبادت
ملائکہ سجدہ ریز ہو رہے نہیں، یہ بطور سجدہ تعظیمی تھا جو ہو رہا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے حضور کی تشریف۔ اب انہی کے اندر ایک کو بدبختی آ گئی اور وہ الا ابلیس ہو گیا، تو سجدہ نہیں کیا، سجدے سے وہ پیچھے ہٹ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اور تو سجدہ ریز نہ ہو سکا، باقی سارے سجدے میں چلے گئے، سارے سجدے میں چلے گئے۔ اب طریقہ یہ تو بنتا تھا کہ وہ کوئی اور وجہ بیان کرتا، اس نے کہا وَلَمْ أَكُمْ أَسْجُدَ لِبَشَرٍ، کہ میں اس بشر کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی گواہ نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے راز جگہ فرما دی۔ یہاں ایک نقطے کی بات یاد رکھنا دوستوں، بڑی اہم بات، بشر اللہ نے بھی فرمایا، بشر اللہ نے فرمایا، بشر کا لفظ بار بار ارشاد کیا کہ میں بشر بنا رہا ہوں، اور بشر شیطان میں بھی تھا۔ بشر کہنے میں دونوں تھے، اللہ بھی کہہ رہا ہے مگر اور شیطان بھی کہہ رہا ہے، مگر اللہ کا بیان کرنا بیان حقیقت تھا اور اس مردود کا بیان کرنا بیان تزہید تھا۔ وہ مراتب کو کم کر رہا تھا، ان کی شان کو کم کرنے کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ بیان حقیقت ہو گیا اور اس مردود کا بیان کرنا بیان تزہید بن گیا، اور جب وہ تزہید بن گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بارگاہ سے راز لگا کر نکال دیا۔ تو یہاں علماء نے کہا کہ بشر کہنے کی اجازت ہے تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اگر یہ لفظ استعمال کرے گا تو وہ بیان ادب میں نہیں آئے گا، ادب سے باہر نکل جائے گا، ادب سے باہر نکل جائے گا، اور جو ادب سے نکل گیا وہ راندہ جگہ ہو گیا۔ بشر کہنے میں دونوں برابر ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے اور مردود بھی کہہ رہا ہے، لیکن نہیں، میں میری ذات کو ہم تک بجائے دیں، میں جانتا ہوں۔ فرمایا تجھے کیا خبر، تو خالی اس کا وجود دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جلنے والے اس نور حقیقی کے چراغ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں نے اپنی ذات کا جو چراغ، اپنی ذات کا وہ نور جو میں نے اس وجود آدم میں پھونکا ہے، کیا تیری نگاہ اس پر نہیں جا رہی؟ تو ظاہری وجود کے اندر الجھ کے رہ گیا ہے مردود، آگے نہیں دیکھا تم نے، آگے کا معاملہ کیا رہا، یہی انسان کیا ہے۔ تو یہ بہت پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے مٹی ہونے میں فرق ہوتا ہے، مٹی ہونے میں فرق ہوتا ہے، تمام مٹیاں ایک جیسی نہیں ہوتی کہ ہر مٹی بولے کہ ایک جیسی ہوں تو تمام مٹیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک عام مٹی ہے جو بات قدموں میں رل رہی ہے، قدموں میں جا رہی ہے، آپ اس کو بیچنے کے لیے نکلیں کہ بھائی یہ مٹی لے لو، تو اگلا کہے گا کہ بھائی میں کیوں خریدوں، تم لگا رہے قیمت 500 روپیہ تو میں کیوں لوں، میرے گھر میں ٹنوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، مجھے کیا حاجت اس مٹی کو لینے کی، میرے لیے بیکار ہے۔ ایک آگے بڑا اچھا سمجھدار تمہار آ جائے، وہ اس مٹی کو لے جائے، ڈھونڈے، بنائے، سنوارے، صاف کرے، دھوئے، پاک کرے، اور پھر اس کے برتن بنائے خوبصورت سے، وہی برتن لا کے وہ باہر کھڑے کر دے، تو کل وہ مٹی کیا تھی، اس کی قیمت کوئی نہیں تھی، مگر آج وہ مٹی کیا ہو گئی، قیمتی ہو گئی، اس کی مارکیٹ ویلیو بن گئی۔ وہی مٹی آپ برتن بنی 1000 روپے دی، آپ اس سے اچھا کاریگر آ گیا، اس سے بہترین کاریگر آ گیا، اسی نے اس مٹی کو مزید صاف کیا، مزید نذیر کر دیا، اس نے اس کے کیا کر دیا، چینے کے برتن بنا دی، چائنا والے چینی برتن بن گئے۔ اب کیا ہو گیا، اب وہ مٹی کہاں پہنچ گئی، 10,000 تک پہنچ گئی، آپ 10,000 کہیں چلے گئے۔ ایک اور سے کاریگر آ گیا، وہ فرانس سے آ گیا، اس نے یہاں آ کر اسی مٹی کو اور نذیر کر دیا اور فرانس کے برتن بنا دیے، فرانس خوبصورت ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ بنا دیے، بہترین برتن بنا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ اب وہی مٹی جو پہلے اس کی قیمت نہ تھی 1000 ہوئی، 5000 ہوئی، اب وہ 50,000 تک پہنچ چکی۔ لوگ 50,000 کے انتہائی قیمتی برتن لے کے وہ آ رہے ہیں، قیمتی برتن وہ لے کر آ رہے ہیں، آ کر سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ ایک اور سے اچھا کاریگر آ گیا، اسے بھی بہترین آ گیا، اس نے اور نذیر کر دیا، اس کو آئینہ بنا دیا، اس کو آئینہ بنا دیا۔ اب وہ آئینہ بن گیا تو لوگوں کو دیکھنے کا آنے لگ پڑا، لوگ اسے پہننے لگ پڑے، اس کے آر پار
دکھنے لگ پڑا، آر پار نظر آنا شروع ہو گیا، وہ اور قیمتی ہو گئی، اس سے بھی اچھے بندہ آ گیا، اس نے اس کو بڑھا کر خردبین کا آئینہ بنا دیا، اور جو خردبین کا آئینہ بن گیا اب اسے انتہائی لوئسٹ مالیکیولز جس کو ننگی آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ دیکھنا شروع کر دیا، اور اسے بھی آگے بڑھ گیا، اسے کیا کر دیا، خردبین کا شیشہ بنا دیا۔ اب خردبین کا جو شیشہ وہ بھی مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے، فلک دکھاتا ہے، آسمان دکھاتا ہے، ستارے دکھاتا ہے۔ اب کوئی عام بندہ نادان کہے کہ خردبین کی مٹی اور یہ مٹی دونوں برابر ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ اور یا تو نادان ہے، یہ قدموں میں رلنے والی، وہ آفاق میں چلنے والی، یہ قدموں میں رلنے والی، وہ آفاق دکھانے والی، تو دونوں کو برابر کر رہا ہے، کتنا نادان انسان۔ تو دوستو یہ بات جان لو کہ بشریت محبوب پاک علیہ السلام کی ایک شان ہے، ایک شان۔ اگر آپ مٹی کی حقیقت پوچھتے ہو تو شیخ سعدی فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت آپ کی قربائی ہے، بڑی خوبصورت آپ کی کلام ہے، فرماتے ہیں کہ خوشبوئے حمام روزے بدستی از محبوب بلسوا، ایک روز خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھوں سے میرے ہاتھ تک پہنچی، بہو گفتہ کہ مشک یا امیری کہ از بوئے دل آویز دل بستم، میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر ہے، تیری خوشبو سے میں دل کھنچ رہا ہے، تیری خوشبو سے دل میرا کھنچ رہا ہے، بہو گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، اس نے کہا اے سعدی میں ایک ناچیز مٹی ہوں مگر میری شان یہ ہے کہ میں گل کی صحبت میں رہی ہوں، میں گل کی صحبت میں رہی ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، اس کے ساتھ میرا چلنا پھرنا رہا، اس کے ساتھ میں رہی ہوں۔ پھر کیا کہا، جمال ہم نشین در من اثر کر، جمال ہم نشین در من اثر کر، وغیرنا من ہما فقم کی حسدم، میرے ہم نشین کا جمال میرے وجود میں اثر کر گیا ہے، میرے وجود میں اتر گیا ہے، ورنہ میں تو خاک تھی، خاک تھی، مگر اب میں وہ خاک نہیں ہوں کہ جمال ہم نشین میرے اندر موجود ہے، وہ جمال اب میرے وجود سے ہویدا ہے، میرے وجود سے نظر آ رہا ہے، میرے وجود سے محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی کم عقلی کم فہمی اس جمال کو دیکھنے سے عاجز ہے تو وہ اپنی نگاہوں کا علاج کرے، ورنہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سامنے جو موجود ہے وہ کیا شان ہے۔ میں خوبصورت بات بیان کروں، قبلہ والد گرامی ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، اپنے پیر و مرشد کے دربار شریف کی طرف جا رہے تھے، ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر حضور قبلہ سیدی مرشدی مولائی سید محمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے بادشاہ کے پیر و مرشد میرے دادا مرشد ان کا مزار، روانہ ہوئے، گاڑی میں بیٹھے چل پڑے، تو حضور کے مرید پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے مدرسہ کیا، حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال۔ حضور قبلہ والے کے نے فرمایا کہ بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ حضور امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ذل اور ایک ذی ذل، دو لفظ جو ہیں فصوص الحکم میں استعمال ہوئے ہیں، آپ تشریف فرما دو۔ تو حضور نے فرمایا میں بتا دوں کیا چاہیے۔ امام محی الدین نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ بن سکا تو کیوں نہ بن سکا، حضور کا سایہ نہ تھا تو کیوں نہ تھا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، جان لو کہ ایک نور کم ترین ہو، ایک نور اعلیٰ ترین ہو، کم ترین نور اعلیٰ ترین نور کے آگے بے نور ہو جاتا ہے، کم ترین نور کا اعلیٰ ترین نور کے آگے کوئی ظہور نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہوتا، کم ترین نور اعلیٰ ترین نور کے آگے بالکل بے اثر رہ جاتا ہے، وہ کوئی اثر نہیں دکھا سکتا۔ سورج کا نور انتہائی کم ترین نور تھا، میرے حبیب کا نور اس نور سے بدل جہاں بلند ترین نور تھا۔ سورج کیسے میرے نبی کا سایہ بنا سکتا، وہ تو حضور کے سامنے خود سے سایہ ہے، اس کا سایہ تو بن نہیں سکتا تھا، اس لیے نبی اقدس کا وجود اقدس کا سایہ زمین بنا تھا، آپ کا سایہ موجود نہیں تھا۔ لوگ انگلی جواب دیتے ہیں،
لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے ہزار گنا بلند. وہ نور مگر میں ہی پوچھو تو وہ خود سرکار کے نور کا دریوزہ گر تھا، بھکاری تھا حضور کے نور کا. سورج کا نور حضور کے نور کا بھکاری تھا، حضور کی شان میں چلتا تھا. کیا نہیں چلا کہ جب مولا کائنات شیر خدا آپ کی نماز سب قضا ہو گئی تو کب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کے اشارے سے اسے واپس پلٹ نہیں دیا، ہلا نہیں دیا اس کو. تو نور حضور کے نور کے سامنے بالکل بے نور تھا، بے نور تھا. تو نادان لوگ اس بارے میں گمان کرتے ہیں کہ نبی پاک بشر تھے یا نور تھے. جان لو بشریت بھی میرے آقا کی ایک شان ہے، اور حضور کی بشریت ہماری بشریت سے ہزار ہا کروڑ ہا گنا بلند ہے. کہ آپ حامل وحی الہی ہیں، حامل وحی الہی ہیں، اللہ کی وحی کو اٹھانے والے ہیں. اللہ کی وحی آپ کے وجود میں اترتی ہے. آپ کی بشریت وہ بھی آپ کی شان ہے، نورانیت وہ بھی آپ کی شان ہے، اور حقیقت وہ ان دونوں سے ماوراء البراء براء البراء ہے. اس تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے. آقا نے فرمایا میری حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے. دنیا کا کوئی بشر، کوئی ذہن، کوئی ادراک حضور کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھو معراج کی رات کیا ہوا، معراج کی رات بشریت کہاں رہ گئی، نورانیت کہاں چلی گئی. بشریت جہاں سے چلی بیت اللہ کعبہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رہ گئی، اور نورانیت وہ چلی مسجد اقصیٰ سے تو سدرۃ المنتہا تک رہ گئی. جہاں نورانیت کے سب سے اعلیٰ ترین نمائندے سیدنا جبریل امین آ کر رک گئے. آقا سے عرض کیا حضور اگر اسے ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو جلا کر خاک سر کر دیا جاؤں گا. یعنی وہ تجلی جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، وہ تجلی اس تجلی سے ہزار ہا گنا بلند ہے جو تجلی سیدنا جبریل امین کے اندر موجود ہے. وہ تجلی سے وہ تجلی ہزار ہا گنا بلند ہے. اور پھر اس سے بھی آگے محبوب پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، یہاں تک کہ فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ محبوب پاک علیہ السلام اس مقام تک پہنچے نہ اس سے پہلے کوئی بشر پہنچا نہ ان کے بعد کوئی بشر پہنچ سکتا ہے. وہ مقام قاب قوسین و ادنیٰ کا مقام. دوستو حضور کی شان کے متعلق کوئی گمان نہیں کرے گی. ہمیشہ عقیدہ یہ رکھو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان میرے رب نے عطا فرمائی وہ میرے وہموں سے، میرے گمان سے، میرے ادراک سے، میری سوچ سے، میری عقل سے اتنی وراء البراء ہے کہ میں پہنچ نہیں سکتا. ہمارے لیے کتنا ہے، فقط اتنا ہے کہ بقیہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کسی نے قبلہ والی جان نے پوچھا کہ حضور آپ بیان فرمائیں کہ عقیدہ کیا رکھتی ہیں آپ؟ آپ نے پوچھا اے جاننے والے اگر تم میرا عقیدہ جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میرا دین امبر وارسی، میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی. میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی. میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.